بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ کفار کی تکذیب، اور یہ واقعہ معراج ہی چل رہا ہے. پیج 234 سیرت النبی جلسوم. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر ہے اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کوئی دل ایسا نظر نہ آیا نہ جس میں خوابیدہ ہو تمنا، الہی تیرا جہاں کیا ہے نگار خانہ ہے آرزو کا. کھلا یہ مر کر کہ زندگی اپنی تھی طلسم ہو سراپا، جسے سمجھتے تھے جسم خاکی غبار تھا کوئے آرزو کا. خانہ کعبہ کے آس پاس رؤسائے قریش کی نشست رہتی تھی. آپ بھی وہیں مقام ہجر میں تشریف فرما تھے. صبح کو آپ نے ان سے اس واقعہ کو بیان کیا تو ان کو سخت اچنبھا ہوا. جو زیادہ کور باطن تھے انہوں نے آپ کو نعوذ باللہ جھٹلایا. بعضوں نے مختلف سوالات کیے. ان میں اکثر شام کے تاجر تھے اور انہوں نے بیت المقدس کو بار بار دیکھا تھا اور انہیں معلوم تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس نہیں گئے ہیں. اس لیے آخر میں خاتمہ دلال کے طور پر سب نے کہا، اے محمد، تم کہتے ہو کہ صرف ایک شب میں تم خانہ کعبہ سے بیت المقدس گئے اور واپس آئے. اگر یہ سچ ہے تو بتاؤ بیت المقدس کی کیا حیت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں عمارت کا صحیح نقشہ نہ تھا. بہت بیقراری ہوئی کہ نگاہ نظر کے سامنے پوری عمارت جلوہ گر کر دی گئی. وہ سوال کرتے جاتے تھے اور میں اس کو دیکھ کر جواب دیتا جاتا تھا. اتنا واقعہ تو صحیح میں مذکور ہے، لیکن واقدی ابن اسحاق، ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم بہقی اور حاکم میں، جن کا مرتبہ کتب روایات میں بلند نہیں ہے، اس واقعہ پر لوگوں نے عجیب و غریب حاشیے لگائے ہیں. حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ صبح اٹھ کر حضور اکرم نے گھر والوں سے شب کا واقعہ بیان کر کے باہر جانا چاہا کہ اور لوگوں سے بیان کریں، تو میں نے دامن تھام لیا کہ اس کا قصد نہ کیجئے، کفار سری جھٹلائیں گے. ایک روایت میں ہے کہ رات کو جب آپ کی عزا نے آپ کو بستر پر نہ پایا تو ان کو قریش کا خوف ہوا کہ انہوں نے آپ کو گزند نہیں پہنچایا اور پہاڑوں اور غاروں میں آپ کو ڈھونڈنے لگے. ایک اور روایات میں ہے کہ معراج کی واپسی میں قریش کے ایک تجارتی قافلہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے. جب لوگوں نے جھٹلایا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، تمہارا قافلہ کل پرسوں تک آ جائے گا، اس سے پوچھ لینا. چنانچہ وہ آیا اور اس نے تصدیق کی. انہی روایتوں کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ کچھ کفار دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ آج محمد کعبہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آئے. حضرت ابو بکر نے کہا، کیا واقعی آپ یہ فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں. حضرت ابو بکر نے کہا، میں تو آپ کو سچا جانتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں. کفار نے کہا، تم کھلم کھلا ایسی خلاف عقل بات کیوں کر صحیح سمجھتے ہو؟ جواب دیا، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں. میں تو یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہر روز آپ کی خدمت میں آسمان سے فرشتے آتے ہیں. اسی دن سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 4. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ویلاگ نمبر 5 کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ تھا چوتھا ویلاگ، معراج کا واقعہ ہی چل رہا ہے. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں. ہوا ہوں میں جذبات ہے مرحبا کے، فضا ہوں میں نغبات صلی اللہ کے.
درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے زباں پر سجاؤ حضور آ گئے ہیں، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔